شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ السلام علیکم، کلاس 6 آج ہم پڑھیں گے پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمنن سان سلوک۔ چیپٹر 1 ہے کلاس 6 آپ کا، پیج نمبر 2 اوپن کر لیں۔ اب میں اس میں آپ کو پڑھا کے سمجھاؤں گی کہ اس طرح کیا چیزیں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے چیپٹر ہے کا نام ہے، مطلب ہے پان سگورن جو دشمن سان سلوک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، اس چیپٹر میں آپ کو پتہ چلے گا۔ اساں جی پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن جڈن عربستان جی ماڻو کے خدا جو پیغام پہنچایو۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچایا تو وہ دشمن تھی پیا، تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے، یعنی آپ نے جب لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرے، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ مرد تو تھوڑی عورتن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذاتن کے طرحن طرح تکلیفن جون ڈیہن لگن، مرد ورد عورتیں بھی آپ کی ذات کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگیں۔ مکی میں ایک یہودی عورت رہندی ہے، وہ با پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تکلیف ڈیئن لائے ہر وقت تیار رہندی ہے۔ مکے میں ایک عورت رہتی تھی، ایک یہودی عورت رہتی تھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، یعنی وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ پان سگورن جڈن فجر جی نماز لائے سندن در وٹھن لگھندا ہیا، جب آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو وہ اپنے گھر کا سارا کچرا وغیرہ جمع کر لیتی اور سندن پاک جسم تے اچھالندی، وہ سارے اپنے گھر کا کچرا جمع کر لیتی اور جب آپ اس کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو آپ پر اچھال دیتی۔ عورت جی ہنی عمل سبب پان سگورن کی ڈاڑی تکلیف رہندی ہے، ऐं संदसि कपिड़ा बि नापाक थी पवंदा आहिनि۔ عورت کے اس عمل کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف پہنچتی تھی اور آپ کے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے تھے۔ ظاہر جب آپ پاک صاف ہو کر نماز کے لیے جاتے تھے تو وہ پورا کچرا جو ہے وہ آپ پر الٹ دیتی تھی، جس کی وجہ سے آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے اور آپ کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ پھر آپ جاتے تھے دوبارہ اپنے کپڑے چینج کرتے تھے۔ ہر روز اس عورت کی یہی عادت تھی۔ ایک ڈیہن اتھان لگھندا یا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن تے کہن با گند کچرو نہ اچھالیو۔ ایک دفعہ سندس کپڑا ناپاک تھی ویندا مگر پان صبر سان ہلیندو ہو، آپ کے کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے مگر آپ جو ہے صبر سے چلے جاتے تھے۔ ایک ڈیہن اتھن لگندی تھا پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن جی کہن با گند کچرو کو نہ اچھالندی، ایک دن آپ وہاں سے گزرے تو آپ پر کسی نے بھی کچرا نہیں پھینکا۔ پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کری، کان کوئی پوچھیو، آپ نماز پڑھی آپ نے فجر کی، اس کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ تھا وہ عورت الائی کیڈن ہلی وین، آپ نے کہا کہ پتہ نہیں وہ عورت آج کہاں چلی گئی ہے کہ اس نے میرے پر کچرا نہیں پھینکا ہے، آج تو میرے پر کسی نے بھی کچرا نہیں پھینکا۔ صحابہ سگورن عرض کیو تو یا رسول اللہ وہ عورت سخت بیمار ہے، تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ عورت سخت بیمار ہے۔ پان سگورن کے یہی گال بدھی ڈاڈو دکھ تھیو ऐं فرمایو تو بیمار کان پوچھن انسانی ہمدردی ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ عورت بہت بیمار ہے تو آپ کو بہت دکھ ہوا، آپ نے فرمایا کہ انسان کی بیماروں میں پوچھنا انسانی ہمدردی ہے۔ یہ چین پان طبیعت پوچھنے لائے انہی عورتن جی گھر ویو، یہ سوچ کر آپ اس عورت کی طبیعت پوچھنے کے لیے اس کے گھر گئے اور بہت ہمدردی اور محبت کے ساتھ اس کی تکلیف پوچھی۔ یہ نہیں دیکھا کہ وہ روز کیا حرکت کرتی تھی، آپ کے کپڑے خراب کر دیتی تھی، آپ پر کچرا اچھالتی تھی، لیکن آپ نے بہت اچھے اخلاق کے ساتھ اس کی طبیعت پوچھی۔
जिरन औरत हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो एड़ो सलूक ॾींहुं त ॾाढो पेशेबान थी। जब उस औरत ने आपकी ये सलूक देखा तो बहुत शर्मिंदा हुई। पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन इन्हीं नेक सलूक ऐं सुठे अखलाक जो इन्हीं औरत ते एतिरो असर थियो। आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने अच्छे सलूक और अच्छे अखलाक की वजह से इस औरत पर इतना असर हुआ तो उन संदन अखियन में पानी भरजी आयो कि उसकी आंखों में पानी आ गया। पाण से घुरन कान माफ़ी घुरण लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन के खेस माफ़ कियो पोइ ही औरत जो इथे अगेन अमल कान तौबा करी कलमो पढ़ी मुसलमान थी वई। फिर उस औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह मैं अपने पिछले तमाम गुनाहों की तौबा करती हूँ, जो मैं अपने अमाल कर चुकी हूँ मैं उसकी तौबा करती हूँ। और फिर उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। तो यानी इस चैप्टर में हमने समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अच्छे अखलाक की वजह से आपने उससे कहा नहीं कि आप मुसलमान हो तुम ऐसी हरकत करी हो, ना उसे डांटा, लेकिन बहुत मोहब्बत और अखलाक से जब वो बीमार हुई उसकी तबीयत पूछी, आपके इस अमल को देखकर उस औरत को इतनी शर्मिंदगी हुई कि उसने अपने पिछले तमाम गुनाहों की तौबा की और मुसलमान हो गई। उम्मीद है आपको इस चैप्टर में समझ में आ गई होगी कि हमें अपने दुश्मनों के साथ, गैर मज़हब के लोगों के साथ भी किस तरह सलूक करना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।